حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، اس دین کی شناخت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کے ذکر کے سلسلے میں داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کی خدمت گزاروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان کی ضرورتیں تھیں، چاہے مادی ضرورتیں تھیں چاہے معنوی ضرورتیں تھیں، ان سب کا بندوبست کیا، ان سب کو پورا کرنے کے لیے ایک نظام خلق فرمایا ہے، اور اس نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ کیسے انسان خود سیکھے اور اگلی نسل کو اپنے تجربوں کو منتقل کر سکے۔ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے کہ ہم انسانوں کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم سیکھ سکتے ہیں اور اگلی نسل کو دے سکتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ انسان کے دماغ میں کون سا حصہ ایسا ہوگا جو اس چیز کو ڈیل کر رہا ہوگا، ورنہ تصور کریں کہ اگر یہ ذرا سی صلاحیت نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی تہذیب نہیں بننی تھی، کوئی تمدن نہیں بننی تھی، سب انسان ابتدائی زندگی پہ باقی رہ جاتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم سب لوگ دوسروں کے تجربوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے اور ہم نے مثال کے طور پر یہ مائک استعمال کیا ہوا ہے، لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا ہوا ہے، یہ کوئی تجربہ دوسروں نے کیا ہے، اور سیکھتے سیکھتے انسان اس جگہ پہ پہنچا کہ ہم اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوئے۔ اب جہاں انسان ٹیکنالوجی میں سیکھتا ہے، سائنس کی دنیا میں، پریکٹیکل سائنسز میں سیکھتا ہے، وہاں ایک بہت بڑا معاملہ اقدار اور اخلاق کو سیکھنے کا ہے۔
یہ بھی انسان تجربوں سے سیکھتا ہے۔ کچھ وہ حصہ ہوتا ہے جو انسان نے اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے، انسانوں کی فطرت میں ہے۔ کچھ وہ حصہ ہوتا ہے جو دین ہمیں سکھاتا ہے، اور کچھ وہ حصہ ہوتا ہے جو ہم تجربے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو 3 طرح سے ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک اپنی فطرت سے، ایک اللہ کے دین سے، تعلیمات سے، اور ایک اپنے تجربوں سے۔ ان سب سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مشکل ساری یہاں پہ ہوتی ہے کہ مثلا میرے جیسا آدمی اور میری جیسی عمر کے لوگ 40-50 سال زندگی لگاتے ہیں، وہ اپنے تجربوں سے کچھ سیکھتے ہیں، اگر اگلی نسل کو نہ دے سکے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سارا تجربہ ضائع ہو گیا، یہ سب تجربہ ختم ہو گیا۔ بہت بڑی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اگلی نسل کو منتقل ہو، اور اگلی نسل کو منتقل صرف اس وقت ہو پاتی ہے جب خاندان کی اکائی بنی ہوئی ہو، جب خاندان بنا ہوا ہو، اس کے ذریعے سے یہ تجربہ منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے دین میں خاندان کو اہمیت دی ہے، بے انتہا اہمیت دی ہے۔ چند پوائنٹس تیزی سے اس سلسلے میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ بہت زیادہ اس پہ اصرار دیکھیں گے دین مبین کے اندر، مثلا والدین کا احترام۔ اور خدا کے دین میں ظاہر کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی۔ جب بھی خدا کا دین کوئی کہتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ اگر خدا مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ بھئی پانی رات کے وقت بیٹھ کے پیو، تو اس میں ہماری کوئی مصلحت ہے، ورنہ وہ نہیں کہتا ہم سے کھڑے ہو کے پیو یا بیٹھ کے پیو، تو ہماری کوئی مصلحت ہے۔ اب خدا نے قرآن کریم کے اندر اپنی بندگی کے بعد کہتا ہے والدین کا احترام کرو، اپنی بندگی کے بعد۔ خدا کی بندگی سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں پھر، اور اپنی بندگی کے بعد کہتا ہے والدین کا احترام کرو۔ اب ہم تصور کریں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس کام کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے۔ جب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اہمیت ہے کیوں والدین کے احترام کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ خدا نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبودیت، اپنی بندگی کے بعد اس کو تذکرہ کیا ہے، تو اس کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی اگر کسی انسان کے اندر والدین کا احترام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا اچھا بندہ بھی نہیں بنے گا۔ جو اپنے والدین کا احسان نہیں مان رہا، وہ خدا کے احسان کو کہاں قبول کرے گا، وہ خدا کے احسان کا بھی انکار کر دے گا۔ تو ایک طرف سے والدین کی اہمیت اس لیے بتائی جاتی ہے کہ یہ خدا شناسی خدا تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کا عمل انجام دے رہی ہوتی ہے۔ اس کو ایک اور طرح سے اس طرح سے لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو خدا کا دین ہے، یہ اگر اولاد کو نہیں ملے گا تو وہ برباد ہو چکے ہوں گے جب تک بڑے ہوں گے، اور یہ جو اولاد کو دینے کا عمل ہے یہ کہاں پہ انجام پائے گا؟ یہ والدین کے ذریعے سے انجام پائے گا۔ اس خاطر انہوں نے کہا کہ بھئی والدین کے احترام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بھئی والدین کا احترام ہوگا، خاندان ہوگا، تو وہ انسان کو دین دے سکیں گے، وہ انسان کو اخلاقیات دے سکیں گے، ورنہ یہ گمراہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی خواہشات کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، اور پھر اس کو سکھانے کی بھی کوشش کریں گے تو نہیں سیکھ پائے گا۔ جیسے کہ بدقسمتی سے آج کل بہت سارے معاشروں کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ شروع میں انہوں نے مختلف نظریات بنا کر والدین کے کردار کو کم کر دیا، اور والدین کے کردار کو اتنا کم کر دیا کہ بچے آپے سے باہر ہو گئے۔ اب جب بچے سے آپے سے باہر ہو گئے، اس کے بعد اسکول کالجز تک پہنچتے پہنچتے ان کی داستان تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو معاشرے تشکیل پاتے ہیں وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ نہیں، خاندان ہو اور خاندان کی حفاظت کی جائے، اور اس کے مقابلے میں جتنی شیطانی نظام ہوں گے یہ خاندان کو ضرب لگائیں گے اور خاندان کی وحدت کو، اکائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ بھئی چلو فرض کر لیتے ہیں خاندان ہے، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق والدین ہیں، خاندان ہے، تربیت کا عمل کیسے ہوگا؟ کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جہاں پہ تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف خاندان ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے کل پرسوں عرض کیا کہ بھئی ایک گھر کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے، جو بھی طاقتور ہے، زیادہ تر مرد ہے، اس نے اپنا خوف بٹھایا ہوا ہے، اور اس خوف کے ذریعے سے خاندان چل رہا ہے، لیکن اس میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، اس کے اندر تربیت نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا تربیت ایک علیحدہ مرحلہ ہے، اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے سوچنا پڑے گا۔ تو صرف یہ کہ آپ نے خاندان بنا لیا، مثلا شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، خاندان ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ اور عناصر بھی سوچنے پڑیں گے تاکہ صحیح تربیت ہو سکے اور بچے صحیح راستے کے اوپر چل سکیں۔ بس اس میں ایک جملے کا اور اضافہ کروں، ایک پوائنٹ کا،
وہ یہ کہ اگر آپ کو سوسائٹی ایسی نظر آ رہی ہے نا جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں خرابی ہے، مثلا میں اگر پوچھوں کہ بھائی کراچی کی سوسائٹی سے آپ راضی ہیں، اس میں سب صحیح ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ صحیح ہے، اس میں خرابیاں ہیں، تو میں کہوں گا ان خرابیوں کو ڈھونڈتے وقت سب سے پہلے جا کر خاندان کو پکڑیے گا کہ یہ خاندان کے اسٹرکچر میں کیا خرابی آ گئی ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی میں یہ خرابی ہے، اس کو کسی طریقے سے ہمیں صحیح کرنا پڑے گا۔ اب وہاں پہ کیا صحیح کرنا ہوگا، کل پرسوں اس کے اوپر عرض کیا ہے، بالکل مختصر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آج کی گفتگو کی طرف جاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد عاجل رض۔ کل اور پرسوں اس بات کے اوپر اشارہ ہوا تھا کہ بھئی یہ جو خاندان بنا ہوا ہے، اس خاندان کے اندر جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ آیا جبر ہے، خوف ہے، یا دوستی اور محبت ہے؟ اگر خاندان کی اساس جبر کے اوپر ہو کہ ایک کوئی طاقتور پارٹی ہے اور اس نے جبر کر کے اس خاندان کو بنایا ہوا ہے اور ساتھ لے کے چل رہا ہے، ہم نے کہا اس کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی، اس کے اندر بچے نہیں سیکھ پائیں گے، اس کے اندر بچے اصل میں نفسیاتی مریض بنیں گے اور وہ خاندان معاشرے کے لیے مفید خاندان نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے جبر اور خوف کے اوپر مبنی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو ہم نے اسی موقع پر یہ جملہ عرض کیا تھا کہ جو مثلاً مائیں غلام ذہنیت کے ساتھ رکھی جائیں گی وہ آزاد بچے پیدا نہیں کر سکیں گی، وہ مائیں آزاد بچے پیدا نہیں کر سکیں گی۔ تو ان ماؤں کو یہ آزادی دینی پڑے گی جتنی اسلام ڈیمانڈ کر رہا ہے تاکہ وہ آزاد بچے بنا سکیں، ورنہ غلامانہ ذہنیت غلامانہ بچے بنائے گی اور وہ بچے پھر بغاوت کی طرف بھی جائیں گے، جس کی طرف کل اشارہ ہوا کہ جب بچہ اس ایج میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر تجسس ہوتا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ مجھے ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے مسلسل دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر وہ بغاوت کرتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ بغاوت کا جو انداز ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، بچہ باپ سے بغاوت نہیں کرے گا چونکہ اس کا بہت سخت نقصان ہونے والا ہے، تو وہ باپ کی پسندیدہ چیزوں سے بغاوت کرے گا۔ تو عین ممکن ہے، مثلا میں نے اپنے اوپر رکھ کے مثال دی تھی کہ اگر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ صحیح ٹریٹ نہیں کیا تو ممکن ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ بھئی اس کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ دین ہے تو میرے دین سے بغاوت کریں گے، مجھ سے بغاوت شاید نہ کریں، اور میں اس بغاوت کا ذمہ دار ہوں گا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے اس عمل کو انجام دینے میں کوتاہی کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی تھیں، اور آج جو بات ہونی تھی وہ اس پہ ہونی تھی کہ بھئی یہ جو عمل ہے تربیت کا عمل، اس کے اندر بنیاد کیا ہے۔ کل آخر اس کے اوپر کیا تھا کہ ہمیں اور آپ کو بچوں کے ساتھ گفتگو میں جانا پڑے گا۔ اگر گفتگو میں جا سکتے ہیں تو ہم سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے دماغ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھ لیں۔ اگر آپ اس کو پڑھ سکے تو آپ کا معاملہ آسان ہے۔ اب میں چونکہ ہمارا تعلیم کا تھوڑا سابقہ رہا ہے ٹیچنگ کا، تو اس سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ٹیچنگ بہت اچھا پیشہ ہے اور بہت اچھا کام ہے پڑھانا بچوں کو۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ ٹیچر ایسے ہوتے تھے جو اپنے سائنسز کے ماہر ہوتے تھے، مثلا فرض کریں اس نے میتھمیٹکس پڑھانا ہے تو بہت زبردست اس کو میتھمیٹکس آتا تھا، فزکس پڑھانا ہے فزکس بہت اچھا آتا تھا، انگلش پڑھانا ہے انگلش بہت اچھی آتی تھی، لیکن کامیاب ٹیچر نہیں ہوتا تھا۔ جانتا سب کچھ تھا، اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، کامیاب ٹیچر نہیں ہے۔ کیوں کامیاب ٹیچر نہیں ہے؟ بچوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، بچوں کی طرح سوچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر کسی کو بچوں کو تربیت کرنا ہے تو اس کو یہ پوائنٹ پک کرنا پڑے گا کہ بچہ سوچ کیسے رہا ہے۔ اس کے اچھا یہ بات طے شدہ ہے کہ میں اگر 50 سال کا ہوں، میرے دماغ کا اسٹرکچر بالکل ڈیفرنٹ ہے اس بچے سے جو بچہ 14 سال کا 15 سال کا ہے، جو ہم ٹین ایج کو ٹارگٹ کیے بیٹھے ہیں۔ اس کا دماغ کا اسٹرکچر اس کے دماغ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن بھائی اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ وہ اس کی جگہ پہ جا کے سوچے، تو میں بچے سے کہوں کہ میری جگہ پہ آ کے سوچے، یا مجھ سے کہا جائے کہ تم اس کی جگہ پہ جا کے سوچو؟ تو 14 سال کے بچے سے نہیں کہا جا سکتا کہ تم 50 سال کے اپنے باپ کی طرح یا مثلا 40 سال کے اپنے باپ کی طرح جا کے سوچو۔ اس کے دماغ میں تو یہ طاقت نہیں ہے۔ ہاں مجھ سے یہ ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی تم اگر 40-50 سال کے ہو، کم کے زیادہ کے ہو، تم جاؤ اس کی طرح سوچنے کی کوشش کرو۔ تو ایسا محترم سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ آئیں، تھوڑا سا
نیچے آ کر اس کی جگہ پہ آ کر سوچنے کی کوشش کریں، اس کے انداز میں چیزوں کو دیکھیں، پھر آپ صحیح فیصلے کر پائیں گے۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو وہ مانگ رہا ہے آپ دینا شروع کر دیں، اگر آپ یہ کریں گے تب بھی تربیت نہیں ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمائیں کہ جو بچے کا ذہن ہوتا ہے وہ ایسی گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے جس کے اوپر جو کچھ لکھ دیں وہ خشک ہو کے سخت ہو جائے گا، اور عبارت لفظ استعمال ہوا ہے کل حجر، پتھر کی طرح نقش ہو جائے گا۔ اب مثلا بچے کے بچپنے میں کچھ تجربے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ؟ مثلا اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ تجربے ذہن سے نہیں جائیں گے، یہ اس کے دماغ میں ایسے لکھ دیے گئے جیسے آپ نے پتھر کے اوپر کارونگ کر دی ہے، یہ آپ اس کو نکال نہیں پائیں گے۔ اچھا اگر خدا نہ کرے آپ نے بچے کے دماغ میں جا کر نہیں دیکھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور آپ نے اپنی دانش میں کر دیا، آپ نے بہت غلط کام کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے دماغ میں جو چیزیں ثبت ہو گئی ہیں آپ نکال نہیں پائیں گے اس کو۔ تو صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ بچوں کے لیے جو روایت میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو احداث کہتے ہیں۔ احداث یعنی ایک جگہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اطفال بھی استعمال ہوتا ہے۔ احداث کا ترجمہ ہوتا ہے نئی چیز، نئی چیز، بچہ نیا ہوتا ہے، نئی چیز ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسی کچی مٹی ہوتی ہے جو کچھ کریں گے اسی پہ خشک ہو جائے گی۔ اب آپ کے ہاتھ میں کچی مٹی ہے، آپ چاہیں تو اس سے کوئی خوبصورت سا ظرف بنا لیجئے، اور اگر یہ کچی مٹی آپ ایسے ہی چھوڑ دیں سورج کے نیچے تو خشک ہو جائے گی، بے تکی سے سائز نکل آئے گا اس کا۔ یہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا جب سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ حکم کریں تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے عرض کیا زیادہ تر حکم دینے سے فائدہ نہیں ہوگا، حکم چلاتے رہیں، کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ اس کی طبیعت حکم لینے والی طبیعت نہیں ہے، ابھی اس کی طبیعت میں فی الحال تجسس ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، آپ کے حکم سے لڑے گا، آپ کے حکم سے لڑے گا۔ آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، حکم کم دیں سمجھائیں زیادہ، حکم کم دیں سمجھائیں زیادہ۔ اس کی مثال میں نے کیا عرض کی تھی؟ اس کی مثال عرض کی تھی کہ یہ بچہ اگر مثلا ایسے انگلیاں چٹکھا رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اب آپ اس سے کہیں بیٹا یہ مت کرو، تو میں کہوں گا یہ تو آپ نے کہہ دیا ہے، لیکن مطمئن رہنا کہ یہ جو باغی طبیعت ہے نا، یہ آپ کے سامنے ہی نیچے ہاتھ کر کے پھر یہی کر رہا ہوگا، چھپا کے پھر یہ کرے گا، کیوں؟ اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا حکم سنے گا اور کہے گا کہ اچھا تم نے حکم تو دے دیا لیکن میں کروں گا وہی جو میں نے دل چاہا ہے۔ اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ اس کو ابھی پہلے کھلی مخالفت کر رہا تھا، اب چھپی ہوئی مخالفت کرے گا۔ مسئلہ کب حل ہو سکتا ہے؟ مسئلہ اس وقت حل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو آپ کر رہے ہیں کیا اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے آپ کی ہڈیوں کو؟ آپ کی ہڈیوں کو یہ نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ نقصان جو ہوگا یہ کب ظاہر ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس کے دماغ پہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، چانس یہ ہے کہ اس کے عقل میں آپ کی بات آ جائے گی، چانس یہ ہے کہ اس کے دماغ میں بات آئے گی۔ اس کو میں کہتا ہوں ڈائیلاگ، اس کو میں کہہ رہا ہوں گفتگو۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہوتا ہے، کیا ہر انسان ہر ایک سے گفتگو کر لیتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہر باپ اپنے بچے سے گفتگو کر لیتا ہے؟ نہیں۔ وہ جو لطیفہ مشہور ہے ہمارے ہاں، وہ یہ کہ کسی نے پوچھا بھائی تمہارا بچہ کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا بھائی اتنا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی بچوں کی ہائٹ تو اوپر سے نیچے ہوتی ہے، تمہاری چوڑائی میں کیوں ہے؟ کہنے لگا جب میں جا رہا ہوتا ہوں تو سو رہا ہوتا ہے، جب میں آ رہا ہوتا ہوں تو سو رہا ہوتا ہے، تو میں تو چوڑائی دیکھ پایا ہوں، اونچائی نہیں دیکھ پایا اس کی۔ یہ ہمارے تعلقات ہیں بھائی، ان تعلقات میں گفتگو نہیں ہے، ان تعلقات میں کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ جب کلام گفتگو نہیں ہے، اب آپ تصور کریں، میں بہت تیزی سے اس کو گزارنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی زیادہ تر والدین کی گفتگو اپنے بچوں سے کیا ہے؟ اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ، فلاں چیز لے کر آ جاؤ، فلاں یہ کام کر دو، معاملہ ختم۔ اس گفتگو سے کون سے دل جڑتے ہیں؟ اس گفتگو سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ نے نوکر بنایا ہوا ہے، نوکری چل رہی ہے اس کی، آپ کی، جس کسی کی بھی چل رہی ہو، لیکن بہرحال اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ گفتگو کچھ اور ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ٹاپک میں آج کے لیے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بھائی یہ گفتگو ہوتی کیسے ہے، کہاں سے یہ گفتگو کی جاتی ہے، یہ گفتگو کس طرح سے کی جاتی ہے،
تاکہ ہمارے والدین اپنے بچوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنا شروع کریں، خاص کر ٹین ایج والے۔ اچھا، اس میں میں نے کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی میرا بچہ کوئی ٹین ایج میں نہیں ہے، آپ کیوں اس مجلس میں میرا وقت برباد کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، آپ کا بچہ ٹین ایج میں نہیں ہوگا، یہ کہ محلے میں اتنے سارے بچے ٹین ایج کے اندر ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پھر ممکن ہے آپ کو اپنے معاشرے کے اندر چلتے چلتے ایسے بچے ملتے رہیں گے، آپ ممکن ہے کسی انسٹیٹیوٹ کو چلائیں گے، کوئی ادارہ آپ کے پاس ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوں گے آپ کے، تو یہ بھائی یہ دنیا انہی بچوں سے ہے، اور یہی بچے بعد میں سب کچھ ہونے والے ہیں، تو آپ ان سے فرار نہیں کر سکیں گے، آپ کو ان کو ڈیل کرنا ہوگا، چاہے آپ کا بچہ ہو یا نہ ہو فی الحال، تو آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اب میری گفتگو اس بات میں ہوگی کہ بھائی یہ برج بنتا کیسے ہے، یہ گفتگو ہوتی کیسے ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک دفعہ میں کہیں پہ سفر پہ جا رہا تھا تو میرے برابر میں ایک بندہ خدا بیٹھا تھا جو بینکنگ سیکٹر میں بہت اچھی پوسٹ پہ تھا، جوان تھا ماشاءاللہ۔ میں نے اس سے باتیں کرتے کرتے کچھ باتیں شروع کی۔ بعض اوقات میں سفر کر رہا ہوتا ہوں تو میرا زیادہ بات کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، تو میں اپنی کتاب پڑھتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی کتاب۔ بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں 2-4 باتیں بھی کر لوں، تو کبھی کبھی چھیڑ دیتا ہوں برابر والے کو۔ تو وہ بندے خدا کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اس کو میں تھوڑا سا چھیڑوں، تو میں نے اس کو ایسے ہی بات کرنا شروع کی، تو اس سے بات کی، تو باتوں میں بہرحال یہ بات نکل آئی، اس نے بہت اچھی بات بتائی، کہنے کا دیکھو ہمارے پاس ہم جو جاب کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں جاب پہ رہتے ہوئے 3 کردار کرنے ہوتے ہیں، ایک اپنے اوپر والے کے لیے، ایک اپنے برابر والے کے لیے، اور ایک اپنے نیچے والے کے لیے۔ اوپر والے کے لیے خوش اخلاق بننا ہوتا ہے، برابر والے کے لیے ساتھی بننا ہوتا ہے، نیچے والے کے لیے ہٹلر بننا ہوتا ہے۔ تو ایٹ اے ٹائم ہمیں 3 کردار انجام دینے ہوتے ہیں۔ اوپر والے کے سامنے ذرا ہم خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، برابر والے کے سامنے ذرا کوآپریشن کوآرڈینیشن دکھاتے ہیں، اور نیچے والے کے سامنے باس بن کے رہنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اس کا مطلب تو یہ کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تمہیں اندر سے کچھ اور ہونا ہوتا ہے، اوپر سے کچھ اور ہونا ہوتا ہے۔ کہنے لگا ایگزیکٹلی یہی جاب ہے، نوکری یہی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک مصیبت ہے، جو لوگ بزنسز کے اندر جابز کے اندر غرق ہو کے یہ کام کرتے ہیں، یہ لوگ جب گھر آتے ہیں تب بھی اسی پہ ہوتے ہیں، پھر یہ اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ اپنی جابز کے اندر، جیسا کہ ہمارا بھائی بتا رہا تھا، ایک پرلے درجے کی منافقت سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، گھر میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بزنس کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو بڑی بڑی مکاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے مکاروں سے لڑنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے گھر آتے آتے اسی مکاری کو گھر بھی لے آتا ہے۔ جب یہ بزنس میں یا جاب میں ہوتا ہے نا، تو اس کو ایک ایک بات سے ڈرنا پڑتا ہے، فلانی میرے ساتھ یہ نہ کر دے، فلانی میرے ساتھ یہ نہ کر دے، کوئی نوکر یہ نہ نقصان پہنچا دے۔ بدبینی سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بدبینی سے، یعنی آپ کو نعوذ باللہ سوء ظن دماغ میں رکھنا پڑتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ یہی سب چیزیں گھر بھی لے آتے ہیں۔ اب وہی مکاری جو آفس اور بازار کی مکاری تھی وہ گھر میں کر رہا ہوتا ہے، وہی بدبینی جو آفس اور بازار کی بدبینی تھی وہ گھر کے اندر لے آتا ہے۔ بدبینی کا مطلب سوء ظن۔ اچھا، اب اگر یہ سب وہ گھر کے اندر بھی لے آیا ہے، اب یہ گھر چلے گا کیا؟ نہیں صاحب، اب یہ یہاں پہ نہیں چلے گا۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ وہاں پر بھی نہیں چلے گا، وہاں پر بھی نہیں چلے گا۔ دین اسلام نے وہاں پر بھی قبول نہیں کیا ہے۔ دین اسلام کی جو بہت بڑی ایک خوبی ہے، دین اسلام آپ کی شخصیت کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتا۔ دین کہتا ہے میں ایک فارمولہ دوں گا، گھر میں بھی چلے گا، بازار میں بھی چلے گا، نوکری پہ بھی چلے گا۔ تمہیں اپنی ذات کو 3 ٹکڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بندے خدا کو بھی میں نے یہی کہا، میں نے کہا دیکھو جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ دنیا کا بہت سخت کام ہے، میرے جیسا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے مثلا مختلف چیزیں پوچھی، پھر کیا بولتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تم کو ایک بات بولوں گا، جو اندر ہو وہی باہر دکھاؤ۔ صرف ایک کام کرو، اندر کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ باہر دکھانے میں مشکل نہ پڑے، بس۔ 4 کردار مت اٹھاؤ، ایک کردار اٹھاؤ۔ کون سا کردار؟ صداقت دکھاؤ، سچائی دکھاؤ، خلوص دکھاؤ۔ کہنے لگا اوپر کے لیے تو چل جائے گا، نیچے والوں کا کیا ہوگا؟ یہ میرا حشر بگاڑ دیں گے اگر میں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی نے
یہ فارمولہ ہمیں دیا ہے تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ فارمولہ رکھا، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی یہی فارمولہ رکھا تھا، اور انہیں کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ یہی فارمولہ وہاں پہ چلے گا۔ تو تم صداقت کو اپناؤ، سچائی کو اپناؤ، خلوص کو لو، وفاداری دکھاؤ، کسی کے لیے مکاری مت کرو، اوپر کے لیے بھی، برابر کے لیے بھی، اور نیچے کے لیے بھی۔ اب اس کو میں پھیلاتا ہوں، جاب پہ بھی اور گھر میں بھی، ہر طرف یہی کرو۔ اگر یہ کرو گے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ تمہیں دو شخصیتیں نہیں بنانی پڑیں گی، باہر کچھ اور اندر کچھ اور۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا گھر واقعی گھر ہوگا۔ تو عزیزان محترم، گھر کے لیے جو میں آپ کی خدمت میں پہلا پوائنٹ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے باہر کچھ اور اندر کچھ اور، اس کو بھی، اور اصولی طور پر آپ دو حصے میں نہ جائیے، ایک رہیے، سچائی اپنائیے، اور مکاری، ہوشیاری، یہ پیسمزم، سوء ظن وغیرہ یہ باہر بھی نہیں چلے گا، لیکن کم سے کم اندر تو ہرگز مت لے کر آئیے۔ اندر آپ اس کو صداقت کے اوپر لے کے چلیے۔ اگر یہ کریں گے گھر اچھا چلے گا، گھر اچھا چلے گا۔ لیکن خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بزنس کی ہوشیاری مکاری خدا نہ کرے وہاں پہ اگر تھی وہ بھی گھر میں لے آئے، اور وہ جاب کی وہ ساری مکاریاں وہ اٹھا کے گھر میں بھی لے آئے، تو یہ گھر پھر برباد ہونے لگے گا، اس میں کوئی اعتماد نہیں بنے گا، اور بچوں کی تربیت بالکل نہیں ہو پائے گی۔ اب اس کا اگلا چیپٹر ہے وہ یہ بتانا ہے کہ یہ گفتگو کیسے کرتے ہیں۔ پہلے تو صداقت چاہیے اور سچائی چاہیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صاحب مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنے اوپر رکھ کے تاکہ آپ کو برا نہ لگے۔ بھائی فرض کریں میری عمر 50 سال کے قریب ہے، میرا بچہ فرض کر لیتے ہیں ہماری مثال میں 14 سال 15 سال ٹین ایج کا ہے، 14-15 سال کا بچہ ہے، میری اور اس کی عمر میں 35 سال کا فرق آ گیا، فرض کر لیتے ہیں 35 سال کا فرق آ گیا۔ اچھا اب میرا ایک کام ہے، فرض کرنے میں کوئی بزنس کر رہا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں یا باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں۔ اچھا میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ میرا بچہ ایک اسکول میں جاتا ہے، کلاس 7 میں ہے، فرض کر لیتے ہیں 8 میں ہے، ایسا کہیں ہوگا 14-15 سال کا بچہ۔ اچھا اب وہ جن چیزوں پہ بات کرتا ہے میں ان چیزوں پہ بات کرتا ہوں کیا؟ اچھا میں جن چیزوں پہ بات کرتا ہوں اس پہ وہ بات کرتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو بات کیسے ہوگی پھر؟ کیسے بات ہوگی؟ مثلا میں اپنے بچے کو بٹھاؤں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے اور اس کو یہ بتاؤں کہ بیٹا مجلس کیسے تیار ہوتی ہے، سنے گا وہ میری؟ نہیں۔ اچھا میں اس کو یہ بتاؤں کہ بھائی شیعہ قوم کے اندر ایک الیکشن ہونے والے ہیں، اس الیکشن کے اندر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس کو کیا؟ میں اس کو یہ بتاؤں کہ جو پیرس کے اندر بم دھماکے ہوئے ہیں، بندے مرے ہیں، اس کے اثر میں اب شام میں کیا ہونے والا ہے، جب وہ کیا کرے بیچارہ وہ؟ اچھا جب وہ مجھے بتائے گا کہ میرے اسکول میں آج یہ ہوا، اس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا دماغ تو اس میں پھنسا ہوا ہے کہ سودا بازار میں مجلس میں کیا پڑھنا ہے۔ اس حالت میں کوئی گفتگو ہو سکے گی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ اب میں پھر ایک سوال پوچھوں گا، کس کو اپنا میدان چھوڑ کر دوسرے کے پاس جانا ہے، اس نے یا میں نے؟ میں نے۔ وہ کہاں سے میدان چھوڑ کر میرے پاس آئے گا؟ وہ 6 سال کلاس 6 کا 7 کا بچہ وہ فارن ایکسچینج اور فارن کرنسیز کے ریٹس معلوم کر کے میرے پاس بیٹھے گا کہ مجھے بتائے کہ مثلا $8 کا ریٹ کیا چل رہا ہے، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ یا وہ مجھے میرے بزنس میں ایڈوائزز دے گا، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ کس کو اپنی گراؤنڈ کو چھوڑنا ہے؟ میں نے چھوڑنا ہے، میں نے اپنا گراؤنڈ چھوڑنا ہوگا۔ اچھا جب میں اپنا گراؤنڈ چھوڑوں گا تو میں مسئلہ ایک اور ہے میرے ساتھ، وہ کیا؟ وہ جن چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کو فٹ بال پسند ہے، مجھے بچپن سے کرکٹ پسند تھا۔ اس کو پتہ نہیں پریمیئر لیگ کے بارے میں پتہ ہے، مجھے پریمیئر لیگ کا کچھ نہیں پتہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب بات ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی۔ کس کو آگے جا کر معلوم کرنا پڑے گا، اس کو یا مجھے؟ مجھے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ میں نے کہا آپ سے کہ بھائی باپ جب تک گفتگو نہیں کرے گا، والدین گفتگو نہیں کریں گے، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ جب گفتگو کرنے آئے تو پتہ چلا اس کا انٹرسٹ کچھ اور ہے، باپ کا انٹرسٹ کچھ اور ہے، یہ تو بات صحیح ہے کہ انٹرسٹ کچھ اور ہوگا۔ چھوڑنا کس کو ہوگا؟
بچے کو یا باپ کو؟ والدین کو اپنے خول سے نکلنا پڑے گا اور ان کو جا کر اس کے میدان میں بیٹھنا پڑے گا۔ اب یہاں ہمیں روایتوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ روایتیں ہم سے کہتی ہیں بچوں کے ساتھ بچہ بن کے گفتگو کرو، روایت میں لکھا ہوا ہے بچوں کے ساتھ بچہ بن کے گفتگو کرو۔ اب اگر میں اپنے گراؤنڈ سے نہیں نکلوں گا میں اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کر پاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، میں تمام ان لوگوں سے جو بچوں سے ڈیل کرنے والے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اگر آپ کو اپنے بچے کو اخلاق سکھانا ہے، آپ نے بچے کو دین سکھانا ہے، تو آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، آپ گفتگو کریں، اور گفتگو کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اس کے فیلڈ آف انٹرسٹ کو جا کر اسٹڈی کریں۔ وہ کس چیز میں دلچسپی لے رہا ہے، اس دلچسپی کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں آپ فارغ ہو گئے، آپ کے ساتھ وہ کوئی گفتگو نہیں کر پائے گا۔ اب یہاں پہ بہت بڑا ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر گیپ بہت زیادہ ہوا، اور خاص کر جو آج کل ایک اور گیپ ہے جس نے مار دیا ہے وہ ٹیکنالوجی کا گیپ ہے۔ بچے کی ٹیکنالوجی کہیں ہے اور والدین کی ٹیکنالوجی کہیں اور، اس کے ہوتے ہوئے کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا، ہمیشہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بچے کی طرح گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی میں ایک حل عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، مجھے بعض اوقات جب یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہوں خاص کر مجلس میں تو ایک ڈر ہوتا ہے، وہ یہ کہ ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی یہ مجلسوں میں کرنے والی بات نہیں ہے، یہ آپ بچوں کی تربیت کے کوئی کورسز بنائیں اس میں بات کہیں۔ کرنے کو تو میں اس میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے صرف ایک خدشہ ہے، وہ یہ کہ جو ہمیں دین بچوں کو دینا ہے وہ ہم نہیں دے پائیں گے اگر ہم نے یہ سب چیزیں نہیں سیکھی۔ تو ہمیں اپنا دین دینے کے لیے یہ سب سیکھنا پڑے گا، اور اگر خدا نہ کرے ہم نے ایسا نہیں کیا، بچے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، دین نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہمیں پشیمان ہونا پڑے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ اس خاطر میں مجبور ہوں کہ مجلسوں میں یہ باتیں عرض کروں تاکہ ہمارے دیندار لوگ انہیں سیکھیں، اور دیندار لوگ سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کی طرف جائیں۔ تو میں نے گفتگو میں عرض کیا گھر کا ماحول صحیح کریں، گھر کا ماحول جبر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی کہ بچوں کے ساتھ گفتگو ہونا ضروری ہے، اور وہ گفتگو کھلے میدان میں ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ میں اپنی گفتگو میں حاکم بنا رہا ہوں اور کروں، نہیں، ان کو گراؤنڈ ملنا پڑے گا۔ گراؤنڈ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے، ان کی جو دلچسپی ہے، اس کو مجھے جا کے چیک کرنا پڑے گا کہ ان کی دلچسپی کس چیز کے اندر ہے، اس پر بات کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ آ گیا، وہ یہ کہ ہم بھائی گفتگو کرنے گئے، پتہ چلا بچوں کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اچھا، ہم نے، میرے جیسوں نے مثلا پیلے اسکول میں پڑھا ہے گورنمنٹ کے، بچہ وہ انگلش اسکول کا پڑھا ہوا ہے، اور اس کی معلومات ہماری معلومات سے بہت آگے نکل گئی، فرض کر لیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ برج کیسے بنے گا بھائی؟ بچہ کہیں اور، ماں باپ کہیں اور، اب کیسے کریں گے؟ پھر میں ایک اور بات کہوں گا، اگر علم کا اعتماد نہ آ سکے، مثلا بچے کو ایک دفعہ یہ اعتماد ہوتا ہے میرے ماں باپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، تو بچہ گفتگو کر لیتا ہے۔ بچے کو ایک دفعہ پتہ ہوتا ہے میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، تو وہ گفتگو کر لیتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ بہت بڑا حربہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بچے کو یہ پتہ ہے یہ میرے لیے اتنے مخلص ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا پل ہے، یہ بہت بڑا پل ہے۔ بچے کو یہ پتہ ہو پوری دنیا مجھے خود غرضی میں استعمال کر سکتی ہے، لیکن میرے والدین میرے لیے جان دے دیں گے۔ خلوص کا اعتماد، محبت کا اعتماد، یہ اعتماد بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف ایک بات اور عرض کروں گا اس سلسلے میں، ایک نقطہ، وہ کیا؟ یہ اعتماد بھی ٹوٹ سکتا ہے، کب؟ جب ماں باپ طنز کر رہے ہوں، پھر یہ اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا عرض کرنا پڑے گا، بیان کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ شاید ان تعلقات میں خطرناک ترین چیز ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد۔
جب آپ درود بھیج رہے ہوتے ہیں تو میں خدا سے مدد مانگ رہا ہوتا ہوں کہ خدایا کچھ مدد کر دے کہ یہ موضوع ہماری نسل سے وابستہ ہے، یہ ہم پہنچانے کے قابل ہو جائیں۔ ہمارا دین گالیاں پسند نہیں کرتا، ہمارا دین گالیاں پسند نہیں کرتا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جو شخص گالیاں دینے والا انسان ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا میں بعض اوقات سوچتا تھا گالیاں کیوں پسند نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، گندے الفاظ ہوتے ہیں، کیوں پسند نہیں کرتا؟ ہمارا دین طنز کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے یقیناً کسی ایسی مجلس میں شرکت کی ہوگی جہاں گفتگو کے آداب بتائے گئے ہوں گے، گفتگو کے آداب ہیں اسلام کے اندر، کبھی موقع ملا میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، لیکن وہی آداب میں سے کچھ آداب یہی ہیں۔ طنز پسند نہیں کرتا دین۔ طنز کیا ہوتا ہے؟ کسی کو جیسے آپ نے پنچ کر دیا، اس سے کوئی ایسا جملہ بول دیا جس سے اس کو آگ لگ جائے، یہ پسند نہیں کرتا دین اسلام۔ کیوں؟ یہ خلوص کی فضا کو برباد کر دیتا ہے، یہ محبت کی فضا کو توڑ دیتا ہے۔ دیکھو دوستیاں پھر ہو جاتی ہیں، لیکن جو اس نے طنز میں جملہ بولا ہوتا ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، وہ دل میں کھپا رہ جاتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ مجھے یہ بات کہی تھی، اس میں ایک لطیفہ تو نہیں، اس نصیحت آموز واقعہ سا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی کوئی آدمی تھا وہ دوسروں کو بہت طنز کیا کرتا تھا، اس میں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اس کو، تو اس نے وہ بہت طنز کیا کرتا تھا، اور طنز جب کرتا تھا تو لوگ اس کے دشمن ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس کے باپ نے دیکھا کہ یہ دشمن بنائے چلے جا رہا ہے، بنائے چلے جا رہا ہے، تو اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو بیٹا اتنے دشمن مت بناؤ، تم نے اتنے ڈھیر سارے دشمن بنا لیے، اتنے لوگوں کو تم نے طنز کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو باپ نے کہا کہ دیکھو یہ سامنے دیوار ہے نا، تم نے جتنے لوگوں کو طنز کر کے دشمن بنایا ہے سب کے نام پہ ایک ایک کیل ٹھونک دو یہاں پہ۔ اب اس نے ایک کیل ٹھونکی کہ میں نے ایک آدمی کو دشمن بنایا۔ باپ نے کہا یاد ہے وہ بھی تمہارا دشمن بنا ہوا ہے کیونکہ تم نے ایک دفعہ اس کو یہ کہا تھا۔ اس نے کہا چلو دوسری کیل ٹھونک دیتے ہیں۔ دیکھا بھائی پوری دیوار کیلوں سے بھر گئی ہے۔ باپ نے کہا دیکھو بیٹا یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو تم ناراض کر چکے ہو اپنی چک چک بگ بگ سے، اب ایک کام کرو کل سے ایک ایک آدمی کو خوش کرو اور کیل باہر نکال دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کل سے اس بات پہ لگ گیا، سب کو خوش کرتا تھا، ایک کو خوش کیا کیل باہر نکال دی، پھر خوش کیا۔ کافی وقت کے بعد اس نے باپ سے کہا کہ بابا اب جو ہے وہ دیوار خالی ہو گئی ہے، اب کوئی کیل نہیں ہے۔ اس نے کہا جا کے دیوار کو دیکھو، ساری دیوار کا حشر بگاڑ دیا تم نے کیلوں سے۔ کہنے لگا بیٹا وہ خوش تو ہو گئے لیکن جو تم نے ان کے دلوں میں کیل ٹھونکی ہے نا وہ ابھی ٹھکی بھی ہے، سوراخ باقی ہیں۔ جب ماں باپ غصے میں ہوتے ہیں تو اپنے بچوں پہ بعض اوقات طنز کرتے ہیں۔ اب میں وہ طنز آمیز جملات بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، صحیح؟ یہ جو طنز کرتے ہیں نا یہ کیل کی طرح جا کر بچے کے دل میں ٹھوک جاتا ہے۔ اب بعد میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے، بعد میں خوش ہو جاتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر لیا، پیار کر لیا، محبت کر لی، بعض اوقات وہ جملے اس کے دل کے اندر رہ جاتے ہیں، محبت کی فضا ٹوٹنے لگتی ہے۔ اگر یہ بات زیادہ ہو محبت کی فضا ٹوٹ جاتی ہے، اعتماد باقی نہیں رہتا۔ تو اس خاطر دین اسلام قبول نہیں کرتا کہ کوئی کسی پہ طنز کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ گالی دے، نعوذ باللہ تعالیٰ بد دعا کرے، دین اسلام پسند نہیں کرتا اس کو۔ عزیزان محترم یہ وہ چیلنج ہے جس سے ہم لوگ گزرنا ہے، ہمارے بچے اس مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ اچھا اب ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ بھئی جو ماں باپ زندگی میں ہوتے ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے بھی کنٹرول ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات چلاتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ تو پورے سسٹم کو جمع کر لیجئے، پورا سسٹم یہ کہہ رہا ہے ماحول صحیح کرو گھر کا، بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کی دلچسپی کے امور پر گفتگو کرنا تمہیں آتا ہو، اور تیسری بات یہ کہ ان کے دلوں کو سوراخ مت کرو۔ اچھا ابھی میں ساری باتیں ماں باپ کی طرف سے کیے جا رہا ہوں، بچوں سے کچھ کہہ رہا ہوں، ابھی بچوں سے کچھ نہیں کہہ رہا، تھوڑا آگے جاؤں گا بچوں سے بھی کہہ دوں گا، لیکن ابھی میرا خطاب ماں باپ پر ہے کہ بھائی یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہمیں لے کے چلنا پڑے گا۔ اچھا اب ممکن ہے کوئی مجھ سے پوچھے آخری منٹس کی طرف جاتے ہوئے کہ بھائی خدا نہ کرے اگر میں یہ ساری غلطیاں کر چکا ہوں اب کیا کروں؟ ممکن ہے کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ ساری غلطیاں کر لی ہیں اور میرا اپنے بچوں ساتھ برج نہیں بن پا رہا ہے، وہ دنیا میں کہیں اور چل رہے ہیں، میں کہیں اور چل رہا ہوں، ان کے انٹرسٹ میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے،
اور بدقسمتی سے میں چک چک بک بک بھی کر چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو ان کے لیے میں ایک دو نسخے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ نے ہم انسانوں کو محبت کے اوپر خلق کیا ہے. ہم انسان ایسے ہیں، جانور بھی ایسے ہی ہیں، انسان بھی ایسے ہیں، جانور بھی ایسے ہیں. یہ محبت پہ خلق ہوئے ہیں. محبت پہ خلق ہوئے ہیں کیا مطلب؟ میں چھوٹا سا ایک تجربہ عرض کر دوں. ہمارے گھروں میں کبھی کبھی کچھ جانور پلتے ہیں، بچے لے آتے ہیں، جانور اٹھا کے پال لیتے ہیں. کبھی کوئی پرندہ پالنے لگتے ہیں، کبھی کوئی اور چھوٹا موٹا جانور پالنے لگتے ہیں. اچھا، میں سفر بہت زیادہ کرتا ہوں اپنے گھر میں. میں محرم اور سفر میں تو بہت ہی کم رہتا ہوں، زیادہ تر باہر رہتا ہوں. کبھی 10 دن کے لیے آگے، جیسے ابھی یہ عشرہ مجالس کے لیے 10 دن کے لیے رک گیا، پھر بعد میں چلا جاؤں گا. میں نے ایک بات دیکھی کہ میں مہینے بھر بعد بھی گھر واپس آؤں، 1-2 دفعہ جانوروں کو کھانا ڈالوں، یہ مجھ سے توقع کرنے لگتے ہیں. یہ مجھ سے توقع کرتے ہیں. مثلا میں صبح کو اٹھتا ہوں، صبح کو اٹھ کے دروازہ کھولتا ہوں تو وہ جانور مثلا وہاں پہ ہوتے ہیں، بلی ہوگی، کوئی بھی ہوگا جو وہ پال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب میں صبح کو جب اٹھتا ہوں تو میں ان کو کھانا ڈال دیتا ہوں. پہلے دن تو وہ سوچتے ہیں اجنبی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اس نے کھانا ڈال دیا. دوسرے دن سے تیسرے دن سے انہیں میری عادت ہونے لگتی ہے. اب اگر میں جاؤں گا تو وہ میرے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیں گے. تو میں سوچتا ہوں کہ خدا نے جانور کو بھی اس بات پر خلق کیا ہے کہ وہ اپنے سے احسان کرنے والے سے مانوس ہو جاتے ہیں. انسان ایسا نہیں ہوگا کیا؟ ہمارے بچے ایسے نہیں ہوں گے کیا؟ چلو ٹھیک ہے، میں نے غلطیاں کی ہیں، میں نے ڈرامے کر لیے ہیں، ٹھیک ٹھاک سب کو ناراض کر لیا ہے، لیکن اگر میں واپس وہی بن جاؤں جو مجھے بننا چاہیے، کتنے دن میں معاملہ صحیح ہو جائے گا؟ بھئی جانور میں تو 3 دن میں صحیح ہو جا رہا ہے، انسان میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. میں نے 10 سال معاملہ خراب کیا ہے، اگر 1-8 مہینے لگ جائے تو برا ہے کیا؟ کوئی برائی نہیں ہے. 1-8 مہینے لگاؤ، اس کو صحیح کر لو. بھئی جب 10 سال خراب کیا ہے تو 1 مہینہ صحیح کرنے پہ بھی لگاؤ. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انسان جانوروں سے بہت برے نہیں ہیں اس معاملے کے اندر. انسان بھی مان جائے گا، انسان کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ بھی ہمارے سے صحیح ہو جائیں گے اگر ہم لوگ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے دیں. تو عزیزان محترم، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس دور میں بچے اپنے والدین کی محبتوں سے محروم رہ جائیں تو ان کے لیے منحرف ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے. تو اپنے اوپر بھی رحم کریں، اپنے بچوں پہ بھی رحم کریں، اور یہ جو چند نسخے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کیے ہیں ان کو آزمائیں. اور آپ میں سے ماشاءاللہ کافی لوگ پہلے سے ہی ان باتوں کے اوپر بغیر علمی لحاظ سے نہ بھی جانتے ہوں تو عمل کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر ماں باپ ہیں پہلے سے عمل کر رہے ہیں. لیکن نہیں بھی کر رہے تو عزیزان محترم تھوڑا سا اس معاملے کو سنبھال لیجئے. آپ کے بچے بیچارے اس معاملے میں مظلوم ہیں، اور اس سخت دنیا میں جو انحرافات کی دنیا ہے اس میں ان کو تنہا نہیں رہنا چاہیے، اس میں ان کو تنہا نہیں رہنا چاہیے. ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں تو خدا انشاءاللہ نصرت نصیب فرمائے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اس بات کو سمجھے کہ اس نے موت پر مرنا نہیں ہے، زندہ رہنا ہے. ہم لوگ موت پہ نہیں مریں گے، ہم لوگ صرف شفٹ ہو جائیں گے، اس دنیا میں مریں گے، کہیں اور چلے جائیں گے. جس طرح ہم یہاں پہ کھانا کھا کے زندہ ہیں، وہاں پہ بھی رزق چاہیے. ہمیں کھانا نہیں چاہیے، رزق چاہیے. یہاں پر ہم کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. 3-4 دن میں سمجھ میں ایسا آتا ہے لوگوں کو جیسے مر جائیں گے، ویسے 3-4 دن میں مرے گا کوئی نہیں، کافی دن لگیں گے مرتے مرتے بھی، لیکن بہرحال سمجھ میں ایسا آتا ہے کہ جلدی مر جائیں گے. لیکن اپنی اس ابدی زندگی کو سوچیں جس میں رزق چاہیے. وہ رزق کہاں سے آئے گا؟ اس رزق کی ایک شکل یہ اولاد ہے، یہاں سے آئے گا. یہ جو اعمال حسنہ انجام دیں گے یہ خدا میرے کھاتے میں منظور کرے گا. تو مجھے آخرت تک اپنی اولاد کی ضرورت ہے.
اس بات کو مجھے سمجھنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے بعض اوقات جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو وہ اتنی محبت بچوں سے نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے، جتنا بعض اوقات بے دین لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ دین تو زیادہ حکم دے رہا ہے کہ تمہاری ایک ابدی زندگی ہے، تمہیں اپنی ابدی زندگی میں رزق چاہیے، اور وہ رزق کا ایک ذریعہ تمہاری اولاد ہوگی۔ عزیزان محترم، اس خاطر محبت بھی پھر زیادہ رہے گی کہ ہمیں ان کی اعمال حسنہ کی ضرورت ہے، اور اسی سے سوسائٹی بنتی ہے، اسی سے سارے کام ہوتے ہیں۔ ہم ان محبتوں کو سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جب ان محبتوں کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی ان محبتوں کو قربان کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہونے کے ناطے بالآخر ہم لوگ اس درجے محبت کے اوپر نہیں ہوں گے جس درجے محبت کے اوپر اہل بیت ہوں گے۔ وہ ہر لحاظ سے کامل ہیں، استاد ہونے کے ناطے، معلم سکھانے والے ہونے کے ناطے کامل ہیں، رہنما ہونے کے ناطے کامل ہیں، باپ ہونے کے ناطے بھی کامل ہیں، باپ ہونے کے ناطے بھی کامل ہیں۔ ہم کامل نہیں ہیں اس معاملے کے اندر۔ ہم لوگ محبت کتنی بھی دیں ان کسی محبت نہیں دے سکتے، اور انہوں نے ان محبتوں کو وہاں پر قربان کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ تو شاید جب میں اور آپ ان مصائب کو سن رہے ہوں، شاید بعض مصائب میں اتنی گہرائی تک میں اور آپ نہ جا سکیں جو ان کے دل پہ بیت رہی تھی، شاید ہم نہ سمجھ سکیں، لیکن پھر بھی کربلا کے اندر ایسی چیزیں بے انتہا ہیں، ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اب جیسے شاید میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر سید الشہداء اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر میدان کربلا میں آئے ہیں، کون سا دنیا کا انسان ہے جو اس بات کو نہ سمجھ سکے؟ دنیا کے اندر کسی بھی ثقافت میں چلے جائیے، کسی بھی تہذیب میں چلے جائیے، بالآخر اگر کوئی شیرخوار بچہ سامنے آئے تو دنیا کی ساری ثقافتیں قبول کرتی ہیں کہ بھئی بچے کے اوپر رحم ہونا چاہیے، بچے کے اوپر رحم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کربلا وہ سنگ دل محاذ ہے جہاں پر ان تمام محبتوں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، اور سید الشہداء کے فرزند کو، لخت جگر کو اس مصیبت سے گزرنا پڑا۔ اب اسی معاملے کو اگر میں لے کر چلوں تو ہم دنیا کے سامنے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بچی ہو تو اس کے اوپر ظلم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پوری دنیا کے اندر دستور ہے وہ یہ کہ مرد ہوں، بڑے ہوں تو کچھ چیزیں تحمل کی جاتی ہیں، لیکن عورت ہو اور بچی ہو تو پھر لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے کربلا کا معاملہ اس معاملے میں بھی عجیب ہے۔ آج تک دنیا سید الشہداء کی اس یتیم بچی کو یاد کر رہی ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہوتا ہے کہ اگر مثلاً ہمارے اور آپ کے ہمسائے میں، رشتہ داروں میں اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے گھر میں جا کر اس کے یتیموں کو تسلی دی جاتی ہے، اس کو ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو خاص کر بچیوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچیاں باپ سے وابستہ ہوتی ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کربلا اتنی عجیب جگہ ہے کہ سید الشہداء کی بچی کو خاص کر تماچے لگائے گئے، سید الشہداء سے دشمنی کا اظہار ان کی اولاد طاہرہ کے ساتھ کیا گیا۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے، اور میں بعض اوقات سوچا کرتا ہوں کہ مولا عامر المومنین کی شہادت کے حوالے سے مصائب میں ایک جملہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مولا عامر المومنین اس زخم کی حالت میں موجود تھے اور طبیب نے دیکھ کر یہ کہا کہ انہیں دودھ پلایا جائے، تو یہ مصائب میں جملہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کے یتیم پیالوں میں دودھ لے کر کھڑے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارا باپ ہے، اس نے ہمارا خیال رکھا ہے، اگر اس کو دودھ کی ضرورت ہے تو اس کو دودھ پلا دیا جائے تاکہ یہ زندہ رہے، یہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ امام کی شہادت 40 ہجرہ میں ہوئی ہے،
اور 61 ہجرہ میں 20 سال کے بعد وہ یتیم بچے بڑے ہو گئے ہوں گے. اور میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے ان سے پوچھوں کہ اے کوفہ کے یتیموں جن کا علی نے خیال رکھا تھا، یہ بتاؤ جب علی کے یتیم بچے یہاں سے گزرے تھے تم نے ان یتیموں کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم اسی کوفہ میں تھے اور علی تمہارا خیال رکھا کرتے تھے؟ اور پھر میرے ذہن میں وہ جملہ بھی آتا ہے، بڑا عجیب جملہ ہے، کہ جب سید الشہداء میدان کربلا میں تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی اور یہ خبر خیموں کے اندر پھیلی، تو سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی یتیم بچی کو اپنے پاس بلایا، بچی کو اپنے پاس بلایا، زانوں پر بٹھایا. عزیزو ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ بچی کے کانوں میں گوشوارے لٹکائے سید الشہداء. یہ بچی بہت عقل مند تھی. جب سید الشہداء نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا پورے پیار و محبت سے اور اس کے کان میں گوشوارے لٹکائے تو اس کا جملہ موجود ہے کہ اس نے کہا چچا مجھے لگ رہا ہے میرا باپ مارا گیا، مجھے لگ رہا ہے میرا باپ مارا گیا. پوچھا تمہیں کیوں ایسا احساس ہوا؟ کہا آج آپ جس طرح پیار کر رہے ہیں ایسے آپ یتیموں کو پیار کیا کرتے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ اتنی بچی بھی سمجھ رہی تھی کہ حسین یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اور کہیں بی بی سکینہ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ میرا باپ تو یتیموں کا خیال رکھتا تھا، لیکن جب میری یتیمی کا دور شروع ہوا. عزیزو جو کربلا میں سید الشہداء کی یتیم بچی کے ساتھ ہوا وہ تو ایک مصیبت تھی، لیکن شاید زیادہ بڑی مصیبت بازاروں، درباروں اور قید خانے کے اندر آئی ہے. زیادہ بڑی مصیبت قید خانے کے اندر ہے. بس آخر پر آتے ہوئے ایک مصائب کی روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک موقع بیان کرتے ہیں، ایک خواب. کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی یتیم بچی اس قید خانے کے اندر ایک موقع پر خواب سے جاگتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے. تو بڑے جمع ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹی تم نے کیا دیکھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جیسے آسمان سے 5 سواریاں اتر رہی ہیں، 5 اماریاں اتر رہی ہیں. پوچھا کیا دیکھا خواب میں؟ تو کہا وہ 5 سواریاں اتری ہیں، ان کے اندر خواتین تشریف لائی ہیں. تو اس کے پیچھے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بی بی حوا ہیں، یہ بی بی آسیہ ہیں، یہ بی بی مریم ہیں، اور یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا. تو بچی کہتی ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو نسبتاً جوان اور سب ان کو تھامے ہوئے تھے، سب ان کو آسرا دے رہے تھے، سہارا دے رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ تمہارے والد کی والدہ ہیں، یہ تمہارے والد کا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ ان کے غم میں مبتلا ہیں. تو بچی کہتی ہے کہ میں ان کے سامنے گئی اور میں کہا میری جدہ آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا ہے. تو عجیب خواب بیان کیا گیا ہے. یہ اس میں ایک عجیب روایت ہے. کہا کہ جب میں جدہ کے پاس پہنچی اور ان سے کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ بچی یہ بتاؤ تمہارے کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ آیا ان میں کچھ سکون آیا؟ بچی نے شکوہ کیا تو انہوں نے بس ایک جملہ کہا اب تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے، اب تمہیں سکون مل جائے گا. بس جیسے ہی انہوں نے یہ کہا جو خواتین وہاں موجود تھی انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.